سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ قوم آج بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے 147ویں یوم پیدائش جوش و جذبے کے ساتھ منا رہی ہے۔ آئندہ عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال جو آج شروع ہوئی، اس ماہ کی 30 تاریخ تک جاری رہے گی۔ مذہبی امور کے نگران وزیر نے کہا ہے کہ حج پیکج کو سستا کیا جائے گا۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی مسیحی برادری آج کرسمس منا رہی ہے۔ غزہ میں ایک پناہ گزین کیمپ پر اسرائیلی فضائی حملے میں 78 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ ریڈیو اور ٹی وی کے ممتاز اداکار نثار قادری طویل علالت کے بعد راولپنڈی میں انتقال کر گئے۔ اور پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا دوسرا کرکٹ ٹیسٹ میچ کل میلبرن میں کھیلا جائے گا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ قوم آج بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کا 147واں یوم ولادت بھرپور جوش و جذبے کے ساتھ منا رہی ہے۔ دن کا آغاز وفاقی اور صوبائی دارالحکومتوں میں توپوں کی سلامی کے ساتھ ہوا۔ بانی پاکستان کی سالگرہ منانے کے لیے مختلف سماجی، سیاسی، سرکاری اور غیر سرکاری تنظیموں اور فورمز نے خصوصی پروگرام ترتیب دیے ہیں۔ پروگرامز کے شرکاء بانی پاکستان کی انتھک جدوجہد اور بصیرت افروز قیادت پر ان کو بھرپور خراج عقیدت پیش کریں گے۔ ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن بھی قائد اعظم کے یوم پیدائش کے موقع پر خصوصی پروگرامز نشر کر رہے ہیں۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے جمہوریت کے تسلسل، پرامن بقائے باہمی، قانون کی حکمرانی اور انتہا پسند قوتوں کے خاتمے کے لیے اتحاد کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ قائد اعظم کے یوم پیدائش کے موقع پر اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ قائد کے اتحاد، ایمان اور تنظیم کے سنہری اصول بحیثیت قوم ہم سب کے لیے مشعل راہ ہونے چاہیے تاکہ بانی پاکستان کے تصور کے مطابق جمہوری ریاست کا حصول ممکن ہو سکے۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ قائد اعظم قوم کے عظیم محسن تھے کہ جن کی انتھک کوششوں کی بدولت بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن معرض وجود میں آیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے 147ویں یوم پیدائش کے موقع پر ڈاکٹر عارف علوی نے اپنے پیغام میں کہا کہ موجودہ صورتحال کا تقاضا ہے کہ جمہوری اقدار اور اتحاد کے فروغ کے لیے بابائے قوم کے نظریے اور رہنما اصولوں پر منوعن عمل درآمد کیا جائے۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے آج بابائے قوم کے 147ویں یوم پیدائش پر انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کراچی میں قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر حاضری دی۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری اور نگران وزیر اعلیٰ مقبول باقر اپنی کابینہ کے ارکان کے ہمراہ ان کے ساتھ تھے۔ اطلاعات و نشریات کے نگران وزیر مرتضیٰ سولنگی نے مسائل کے حل کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح کے بنیادی اصولوں پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ آج اسلام آباد میں یوم قائد کی مناسبت سے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انتہائی پیچیدہ مسائل کا حل بھی پرامن سیاسی جدوجہد میں مضمر ہے، جس کا مظاہرہ قائد نے اپنی سیاسی زندگی میں کیا۔ انہوں نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ ملک اگلے سال 8 فروری کے انتخابات کے بعد اپنی منزل کی جانب بڑھے گا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے آج بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے یوم پیدائش پر ان کو خراج عقیدت پیش کیا۔ سری نگر سے جاری اپنے الگ الگ بیانات میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں نے کہا کہ قائد اعظم ایک عظیم صاحب بصیرت رہنما تھے۔ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں نے ان کی ولولہ انگیز قیادت میں علیحدہ وطن کے حصول کے لیے جدوجہد کی اور بالآخر 1947 میں آزاد وطن حاصل کر لیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ آئندہ انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال آج سے شروع ہو رہی ہے، جو رواں ماہ کی 30 تاریخ تک جاری رہے گی۔ الیکشن کمیشن کے جاری کردہ شیڈول کے مطابق کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد کیے جانے کے خلاف اپیلیں اگلے ماہ کی 3 تاریخ تک دائر کی جا سکیں گی، جو 10 جنوری تک نمٹائی جائیں گی۔ الیکشن کمیشن امیدواروں کی نظر ثانی شدہ فہرست 11 جنوری کو شائع کرے گا، جبکہ امیدوار 12 جنوری تک کاغذات واپس لے سکتے ہیں۔
الیکشن کمیشن نے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال میں ریٹرننگ افسروں کی سہولت کے لیے اپنے سیکریٹریٹ میں آن لائن سہولت مرکز قائم کیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے ترجمان کے مطابق 24 گھنٹے کام کرنے والے سہولت مرکز کو نادرا، قومی احتساب بیورو، وفاقی تحقیقاتی ادارے، فیڈرل بورڈ آف ریونیو اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی معاونت حاصل ہے۔ ریٹرننگ افسروں کو امیدواروں سے متعلق موصول ہونے والی تفصیلات کو ضروری کارروائی کے لیے ان اداروں کو بھیجا جا رہا ہے۔ مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی کے نگران وزیر انیق احمد نے کہا ہے کہ سرکاری حج پیکج کی لاگت اور حج کے لیے ہوائی ٹکٹوں کی قیمت میں بھی کمی کی جائے گی۔ کراچی میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان سے بیت اللہ جانے والے زائرین کی تربیت اور رہنمائی کے لیے ایک ایپ شروع کی گئی ہے۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی مسیحی برادری آج کرسمس منا رہی ہے۔ یہ تہوار منانے کے لیے ملک بھر کے گرجا گھروں میں خصوصی تقریبات منعقد کی جا رہی ہیں۔ مسیحی برادری کے رہائشی علاقوں اور گرجا گھروں کو کرسمس ٹری، جگمگاتی روشنیوں اور ستاروں سے سجایا گیا ہے۔ حکومت نے اس موقع پر کسی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے سیکیورٹی کے جامع انتظامات کیے ہیں۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی اور وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کرسمس کے موقع پر مسیحی برادری کو دلی مبارکباد پیش کی ہے۔ کرسمس کے موقع پر اپنے پیغام میں صدر مملکت نے کہا کہ پاکستان میں اقلیتوں کو آئین پاکستان کے تحت تمام سیاسی، معاشی اور سماجی حقوق حاصل ہیں۔ اس موقع پر اپنے پیغام میں وزیر اعظم نے کہا کہ کرسمس محبت، بھائی چارے، صبر اور ایثار کا نام ہے اور یہی وہ اقدار ہیں جو معاشرے کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ہمارا گھر ہے اور اس موقع پر ہمیں عہد کرنا چاہیے کہ ہم مل کر پاکستان کو مذہبی رواداری اور بھائی چارے کا نمونہ بنائیں گے۔ اطلاعات و نشریات کے نگران وزیر مرتضی سولنگی نے کہا ہے کہ پاکستان کا آئین مسیحی برادری سمیت تمام اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کی ضمانت دیتا ہے۔ کرسمس کے موقع پر مسیحی برادری کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے مرتضی سولنگی نے کہا کہ مسیحی برادری نے ہمیشہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ وسطی غزہ کے المقاصی پناہ گزین کیمپ پر اسرائیلی فضائی اور زمینی حملے میں کم از کم 78 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں، جن میں زیادہ تر خواتین اور بچے شامل ہیں۔ فلسطینی وزارت صحت کے ترجمان کے مطابق حملے میں درجنوں افراد کے زخمی ہونے اور متعدد مکانات تباہ ہونے کی اطلاعات ہیں۔ یوکرین کے علاقے خرسون میں روسی حملے میں 5 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ یوکرین کے حکام نے کہا ہے کہ شہر اور علاقے میں روس کی مسلسل گولہ باری سے ہلاکتیں ہوئیں۔ معروف ریڈیو اور ٹی وی اداکار نثار قادری طویل علالت کے بعد رات راولپنڈی میں انتقال کر گئے۔ ان کی عمر 82 سال تھی۔ انہوں نے اداکاری کے اپنے سفر کا آغاز 1966 میں ریڈیو پاکستان سے کیا۔ نثار قادری کو 2016 میں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا گیا۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا دوسرا کرکٹ ٹیسٹ کل میلبرن میں کھیلا جائے گا۔ پاکستان کے محلی وقت کے مطابق میچ صبح 4:30 بجے شروع ہوگا۔ آسٹریلیا کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر سرد اور خشک جبکہ بالائی علاقوں میں ابر آلود رہے گا۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور بالائی سندھ کے میدانی علاقوں میں رات کے اوقات میں اسموگ اور دھند چھائی رہے گی۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور پشاور 21 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 17، کراچی 29، کوئٹہ اور مظفر آباد 18، گلگت 14، مریض 16، سری نگر 11، جموں 19 اور لیہ 1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور آخر میں خاص خبروں کے خلاصے پر ایک نظر۔ قوم آج بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کا 147واں یوم پیدائش جوش و جذبے کے ساتھ منا رہی ہے۔ آئندہ عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال جو آج شروع ہوئی اس ماہ کی 30 تاریخ تک جاری رہے گی۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔